جنسی نظریہ سائنس وجوہات۔ سائنس نے اس طرح کی قدغن کو دو پہلوؤں سے اہمیت دی ہے: نفسیاتی وجوہ، سائنسی طبی وجوہ۔ نفسیاتی وجوہ: اگر مرد کی نفسیاتی خواہش پر اس کی عورت انکار کرے تو اسلام نے عورت کے لیے وعید رکھی ہے۔ اس طرح عورت مسلسل نفلی روزے رکھے تو اس سے اس بات کا احتمال پیدا ہوتا ہے کہ مرد جو کہ اپنے مرکز جنسی کی وجہ سے اپنی بیوی کی طرف مائل و معذر رہتا ہے، ایسی حالت میں وہ اس عمل کے ناقابل ہو کر ذیل کے پہلوؤں کا نفسیاتی لحاظ سے احاطہ کر سکتا ہے، کسی عورت سے تعلق قائم کرے اور اس طرح ازدواجی زندگی کے لیے مسائل پیدا کرے، حد سے زیادہ جنسی ضبط و صبر سے کام لے جس سے بے شمار جسمانی و نفسیاتی خرابیاں اور بیماریاں پیدا ہوں، کسی فعل بد میں مبتلا ہو کر باعث آزار اور شرم سار ہو، اور یہ تمام پہلو انسانی زندگی کے لیے بے حد مضر ہے۔ سائنسی وجوہ: جو شخص ایک عمل کو تو اتر اور ترتیب سے مسلط کرتا رہے اور جب وہ عمل کسی بھی وجہ سے اس سے چھوٹ جائے یا اسے مجبوراً چھوڑنا پڑے تو اس سے اس کے اندر نفسیاتی امراض کا عمل داخل بے حد بڑھ کر باعث نقصان و تذلیل بن جاتا ہے۔ امریکہ اور یورپ کی حالات راز۔ اسلام نے جنس کو جو تقدس دیا ہے اس کے لیے نکاح کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اس کے برعکس مغرب، بالخصوص امریکہ اور بالعموم یورپ، انسانی جنس کے معاملے میں جس بے اعتدالی کا شکار ہو چکا ہے، اس کی بڑی وجہ وہاں شادی و نکاح کے بے شمار مقاصد و فوائد کو نظر انداز کر کے شطر بے مہار کسی ہے جنسی زندگی اختیار کرنا ہے، کیونکہ مغرب کی شطر بے مہار آزادی نے انسانی حیات کو ہر مفید پہلو کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور مفاسد کو اپنا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب میں کسی فرد کے لیے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد جنس کے معاملے میں ذرا برابر بھی قدغن نہیں رہی ہے۔ وہاں جنس برائے جنس ہی اصل مطمع نظر ٹھہراتا ہے، لطف و لذت کی حیوانی جذبے کی تسکین کے علاوہ وہ اس کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ جدید مانع حمل تدابیر نے بچے کی پیدائش کے خطرے کو ٹال دیا ہے تو شادی بیاہ کے جھنجٹ سے بالکل آزاد ہو کر صرف جسمانی لطف و مسرت کے حصول کے جذبے سے جنس کے سمندر میں غوطہ زن ہے، چونکہ خدائی رہنمائی سے ہٹ کر انسانی زندگی میں کبھی کبھی شاہراہ اعتدال کو پانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اس خدائی رہنمائی سے رو گردانی ہی تباہی اور بربادی کا باعث بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مغرب بھی حیائی جنسی لحاظ سے گمراہی کی آخری حدود کو بھی پلانگ کر گو نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کا شکار بن چکا ہے۔ صحیح راہ۔ اسلام نے مغرب کے برعکس انسان کو زندگی کے تمام مسائل کا ادراک و حل بخوبی بتلایا ہے اور دیگر تمام مسائل کی نسبت جنسی زندگی کے اصل مقاصد اور فوائد کو اجاگر کر کے زندگی کو برتنے کا خدائی اسلوب عطا کیا ہے، اور جنسی زندگی کی خدائی احکام کے اندر تشریح و توضیح کر کے نکاح کے اصل مقاصد و فوائد بھلا بیان کیے ہیں اور اس کا متوازن حل پیش کر کے گمراہی کے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ اس ضمن میں قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اسلام کے جنسی دستور کے بنیادی مقصود کی وضاحت واضح الفاظ میں اس طرح کی گئی ہے کہ نکاح سے انسان کے لیے کیا فوائد رکھے گئے ہیں۔ ارشاد بانی ہوتا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارے کہتی ہیں تم انہی میں آؤ، جب اور جس طرح چاہو، اور اس کے ذریعے آگے دین و دنیا کی بھلائی کا سامان کرو، اپنے لیے آگے کا سامان کرو۔ اس بات پر غور کرنے سے یہ ہدایت بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ باقاعدہ نکاح کے نتیجے میں استوار ہونے والے جنسی تعلق کو محض حیوانات کا مظہر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ در حقیقت آسودگی جنس کے ساتھ ساتھ آدمی اپنے مستقبل کا سامان کرے اور اولاد کی صورت میں آئندہ نسل انسانی کی بقا کا اہتمام کرے، جس میں دنیا میں اپنے مستقبل کو نبھانے کے ساتھ ساتھ آخرت کے مستقبل کو بھی روشن کرنے کا سامان موجود ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد بانی ہوتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس کے جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے مل کر اس سے سکون و اطمینان حاصل ہو۔ تو جب مرد عورت کو اوپر چھاتا ہے تو وہ ہلکے طور پر زیر باری ہوتی ہے، پھر وہ اس موج کے لیے پھرتی ہے۔ اس سے یہ بات بخوبی واضح ہوتی ہے کہ جنسی زندگی میں صراط مستقیم کی راہ کون سی ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ کیا آپ خود کو مردانہ وجاہت میں کم محسوس کرتے ہیں یا شادی کے نام سے خوف محسوس کرتے ہیں؟ تو آپ کی تمام محرومیوں اور غلطیوں کا ازالہ ممکن ہے۔ تاثیر دواخانہ کا شادی کورس جو آپ کو اعتماد کی بلندیوں تک لے جائے گا، آپ کو وہ طاقت و قوت مہیا کرے گا، آپ کی ازدواجی زندگی کی رونقیں اور خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی۔ باہ کی کمی، اعصابی و جنسی کمزوری، اعصاب کی کمزوری، ڈھلتی عمر کے اثرات، جوانی کی بے راہ روی کا کامیاب علاج۔ تاثیر دواخانہ کا شادی کورس
جو آپ کی شادی کو کامیاب بنائے۔ آپ کی خدمت تاثیر کا افتخار۔